ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ دیکھیں، بڑے بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ بڑے بزرگوں نے، اللہ والوں نے دنیا کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک کاشتکار اپنی کچھ تھوڑی سی زمین کی میں کاشتکاری کرتا تھا اور اس سے اپنے بچوں کا رزق لیتا تھا اور ان کی روزی روٹی کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں کام کر رہا تھا تو کام کرتے ہوئے اسے ایک پتھر ملا، کچھ چمک رہا تھا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا کے الگ سے رکھ لیا اور وہ کام وام مکمل کر کے گھر گیا۔ صبح اس کی گھر والی نے وہ دیکھا تو اس نے کہا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے بھی نہیں پتا، میں تو کل کام کر رہا تھا تو مجھے کھیتوں سے ملا۔ تو اس نے کہا، ایسا کرو، اس کو لے جاؤ بازار میں اور جا کے پتہ کرو، شاید کوئی قیمتی پتھر ہو، تھوڑا بہت پیسے مل جائیں گے، چلو ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگ جائے گا۔ تو اس نے وہ پتھر وہاں سے لیا اور وہ چلا گیا جوہری کی دکان پہ، سونار کی دکان پہ، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ مجھے یہ پتھر ملا ہے تو اس کی کوئی قیمت آپ بتا دیں۔ تو جوہری نے دیکھا، وہ ایماندار لوگ تھے، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ دیکھیں، یہ آپ کا پتھر بے حد قیمتی ہے، میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، آپ اس کو دوسری دکان والے کے پاس لے جائیے۔ تو وہ بڑی دکان پہ چلا گیا تو بڑی دکان والے نے بھی کہا، دیکھیں ہمارے پاس بھی اس کی قیمت نہیں ہے، آپ اس کو بڑی دکان والے کے پاس لے جائیے۔ تو وہ چلتے چلاتے شہر کی سب سے بڑی دکان کے پاس پہنچ گیا اور سب سے بڑے جوہری نے اس سے کہا، دیکھیں یہ بہت قیمتی پتھر ہے، اس کی قیمت ادا کرنا ہم دکانداروں کی بس کی بات نہیں، آپ اس کو بادشاہ کے پاس لے جائیے۔ تو وہ خوشی من دل ہی دل میں خوش بھی ہونے لگا اور وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو اس نے وہ جا کے دکھایا کہ جی میں تو سارے سونار جوہری ان سب سے مل کے آیا ہوں، کوئی بھی اس کی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بے حد قیمتی ہے، بادشاہ کے پاس لے جائیے۔ بادشاہ نے دیکھا پتھر، دیکھ کے کہا، بے شک آپ کا پتھر بیش قیمت ہے، میرے خیال میں اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آئیے، میں اپنا بیت المال آپ کے لیے کھول دوں گا اور مغرب تک کا آپ کے پاس وقت ہوگا، فجر سے لے کے مغرب تک بیت المال میں سے جو جو چیزیں آپ باہر رکھ سکیں گے بیت المال سے، وہ ساری کی ساری زندگی کے لیے آپ کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گیا، چلا گیا۔ اگلے دن وہ صبح آ گیا، بیت المال کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اندر داخل ہوا، اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی بیت المال کو دیکھنا شروع کیا۔ دیکھا کہ اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاولوں کے ڈھیر ہیں، گندم کے ڈھیر ہیں، دالوں کے ڈھیر ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے اس نے اناج کے اور چیزوں کے ڈھیر کبھی زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ تو وہ خوش ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ آگے دیکھتا چلا گیا، سونے کے ڈھیر ہیں، چاندی کے ڈھیر ہیں، جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کے آرام کے ساز و سامان پڑے ہوئے ہیں۔ تو بے حد خوش ہوا اور وہ گھومتا گھماتا چکر لگاتا، دل میں آیا کبھی بہت وقت ہے، لہذا میں ابھی کچھ نہ کچھ گھوم پھر لوں، اچھی طرح دیکھ لوں۔ وہ دیکھتا رہا، پھرتا رہا، کوئی چیز باہر نہیں رکھی۔ پھر اس کے بعد یہ ایک جگہ سے گزرا تو وہاں شاہی کھانے پڑے ہوئے تھے، مرغن کھانے۔ اب یہ ساری زندگی پیاز وغیرہ سے کھانا کھانے والا ذمہ دار آدمی، کاشتکار آدمی، تو اس نے کبھی زندگی میں نہ مرغن کھانے کھائے نہ دیکھے۔ تو اس نے دیکھا تو ایک دم سے اس کے دل میں بھوک اور پیاس، اور یہ وہاں بیٹھ گیا اور خوب سیر ہو کے اس نے کھانا کھایا۔ اب انسان جب سیر ہو کے کھانا کھا لیتا ہے تو انسان کو نیند آتی ہے، تو اس کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ اب وہاں یہ چلتا پھرتا اس نے وہاں دیکھا کہ شاہی جو بیڈ ہوتے ہیں، شاہی گدے ہوتے ہیں، وہ پڑے تھے۔ اب یہ ساری زندگی زمین پہ چادر وادر بچھا کے سونے والا انسان، اور اس کو وہاں شاہی گدے مل گئے، تو وہ جی ایک دم سے ایک نرم و ملائم گدے پہ یہ بیٹھا۔ پھر اس نے سوچا چلو میں تھوڑی دیر سو لیتا ہوں، ابھی تو بہت وقت ہے، اور یہ قسمت کا مارا وہاں سو گیا۔ بادشاہ نے مغرب کے قریب اپنے کارندوں سے پوچھا کہ یار وہ ذمہ دار کاشتکار اندر گیا تھا، اس نے بیت المال میں کچھ چھوڑا بھی ہے، یہ سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، اس نے تو ابھی تک اناج گندم کا ایک دانہ بھی بیت المال سے باہر نہیں ڈالا۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا یار یہ اتنا ناقدرہ انسان ہے، کر کیا رہا ہے؟ بندوں کو بھیجا، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ تو سو رہا ہے۔ تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا کہ یہ بے حد ناقدرہ ہے کہ یہ وہاں سویا ہوا ہے، ادھر سے مغرب کی اذانیں ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا اس کو ڈنڈے مار کے اٹھاؤ، اور اس کو اٹھایا اور اس کو کہا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا مجھے آج کے دن کا راشن تو دے دیں۔
تو بادشاہ نے اسے کہا نہیں، تیرے جیسے ناقدرے کے لیے آج کے دن کا راشن بھی نہیں ہے کہ تیرے بس میں تھا اگر تو صبح سے لے کے شام تک جتنے کھانے تو نے وہاں کھائے ہیں اس سے 50 گنا زیادہ کھانے اگر باہر رکھ دیتا تو شام کو تو بھی کھاتا، تیرے بچے بھی کھاتے۔ جس نرم و ملائم گدے پہ تو نے 1-2 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے یا 10 گھنٹے آرام کیا ہے، اگر وہی اس طرح کے تو 20-50 گدے اٹھا کے باہر رکھ دیتا تو وہ تیرے اور تیری آل و اولاد کے لیے کافی ہوتے۔ تو میں نے تیرے جیسا گھاٹے کا سودا کرنے والا انسان نہیں دیکھا، اور اس کو وہاں سے اس دن کا راشن دیے بغیر نکال کے بھگا دیا گیا۔ اس مثال کے بعد بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ہم فجر سے لے کے مغرب تک کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ مختصر سا تھوڑا سا تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت میں تم نے آخرت کے یہ دنیا ایک بیت المال ہے، اور یہاں سے نیکیاں کر کے آخرت کے دروازے کے باہر رکھ دینی ہے۔ جو نیکی کرتے جاؤ گے وہ آخرت میں ذخیرہ ہوتی جائے گی، وہ وہاں جاتی جائے گی، اس کے نیک اعمال کا قیامت میں جنت پہ اثرات پڑتے رہیں گے۔ تو جتنا نیک اعمال زیادہ کرو گے اتنی جنت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ہم یہاں دنیا میں آئے اور پہلے تو ہم نے گھومنے پھرنے میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھانے میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، اور ہر وقت ہم اس آدمی کی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی بہت وقت ہے۔ ہر وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے، اور جس طرح وہ سویا ہوا تھا ہم بھی اسی طرح خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ ہمیں ارکان اسلام کی فکر ہے، اور نہ ہمیں دین کی بنیادی باتوں کی فکر ہے، عقائد تک سے ہم لوگ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دوستو ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح جس کو صبح سے لے کے شام تک کا وقت ملا تھا اور اس نے سوتے ہوئے اور دیگر کام کرتے ہوئے گزار دیا۔ اس لیے میری درخواست ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کی اس تھوڑے سے لمحات کو قیمتی بنائیں اور آخرت کی بھرپور تیاری کریں، اور آخرت کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو خرچ کریں، کیونکہ یہ دنیا بالکل عارضی اور ختم ہونے والی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس بھول میں قطعاً نہ رہیں کہ بہت وقت ہے، یہ وقت کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر وقت اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ مجھے اصل کام جو کرنا ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا تو بالکل عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔